حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ایک ایک روزے دار کے بعد 70,000 فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے بھیجتے. کیا کمی ہے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بخشش میں کیا کوتاہی ہے؟ بتاؤ مسلمانوں. روزہ چھوڑنے کی کوئی وجہ بتاؤ, تراویح چھوڑنے کی کوئی وجہ بتاؤ, داڑھی مڈانے کی کوئی وجہ بتاؤ. کون کتا تمہیں انعام دیتا ہے تمہارے داڑھی کے مڈانے پر؟ کون حرام زادہ تمہیں رمضان کے مہینے میں تراویح چھوڑنے پر انعام دیتا ہے؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ اللہ کو ناراض کر کر, نبی کے دل کو دکا کر, نبی کی بددعا لے کر, اللہ کی رحمتوں کو ٹکرا کر, رمضان کی ناقدری کر کر ایک کتاب لکھو. داڑھی مڈانے والوں, روزہ چھوڑنے والوں, کتوں کی طرح, سوروں کی طرح گلیوں کے اندر پان بیڑی پینے والوں, پان کا استعمال کرنے والوں, بیڑی استعمال کر ایک کتاب لکھو. کہ روزے دار بے وقوف ہیں, رمضان کے مہینے میں بیڑی پینے کے یہ مزائد ہے, رمضان کے مہینے میں گانا سننے میں یہ ملتا ہے. میرا اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے اور اتنا داتا ہے, اتنا سخی ہے کہ ہر دن, ہر آن, ہر لمحے وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہی ہے. لیکن رمضان مبارک کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو, مسلمان ہو اور مغفرت کا پروانہ حاصل کیے بغیر رمضان کو گزار دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی آدمی پانی پر چلے اور اس کے چپل میں پانی نہ لگے, کوئی آدمی دھوپ میں چلے اور اس پر دھوپ نہ پڑے, کوئی آدمی خوشبو کے ماحول میں آئے اور خوشبو نہ سونگے. یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. ٹھنڈ میں ٹھنڈک لگنا, گرمی میں گرمی لگنا, لو میں لو لگنا اور برسات میں جسم بھیگنا اور دھوپ کے اندر جسم پر شعائیں پڑنا جیسے ضروری ہے, ایسے ہی رمضان ملے اور وہ مغفرت نہ پائے, یہ ناممکنات میں سے. اسی لیے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر چڑھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا, کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا, فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا, جبریل امین نے کہا وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. کسی کی ماں ہو, کسی کا باپ ہو, یا دونوں ہو, یا دونوں میں سے ایک ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ ان ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو جنت نہ دے. کوئی کمینہ, کوئی بدبخت, کوئی نسل حرامی ہوگا کہ ماں باپ کے دل کو دکھائے گا, ماں باپ کو ناراض کرے گا, بیوی کی بات مانے گا, بیوی کی غلامی کرے گا. حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے, علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ لوگ نوجوان بیوی کی غلامی کریں گے اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, بیوی کی بات پر اٹھ دیں گے اور باپ کی اور ماں کی اطاعت نہیں کریں گے. حدیث میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں ہو اور باپ ہو اور پھر یہ جنت نہ پائے. یہ نہیں کہا گیا کہ جورو ہو اور یہ جورو کا غلام بنے, بلکہ کہا گیا ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور جنت کی ہوا نہ لگے اور جنت کا پروانہ نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ اتنا شفیق اور ماں کی ممتا اتنی اونچی کہ وہ اپنی اولاد کو جنت میں پہنچا کر رہے گی. کوئی کائنات کا بدنصیب اور کائنات کا کوئی نسل حرامی اور کمینہ انسان ہوگا ماں باپ کی موجودگی کے اندر ماں باپ کی آہداری وہ لیتا ہو, ان کے دل کی آہیں وہ لیتا ہو. ماں کے دل کو دکانا, باپ کے دل کو دکانا, ان کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا
بولا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کے حکم کے بعد اللہ نے فوراً بعد ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے، ماں باپ کی اطاعت اسی حد تک کی جائے گی جہاں تک کہ شریعت اجازت دیتی ہو۔ اگر ماں باپ کہیں داڑھی مڈانے کے لیے، ماں باپ کہیں جوڑا اور جہیز لینے کے لیے، ماں باپ کہیں کلر ٹی وی لانے کے لیے، ماں باپ کہیں کیبل کنیکشن لینے کے لیے، باپ کہیں داڑھی مڈانے کا استرا لانے کے لیے، اور باپ کہیں اپنے چہرے سے داڑھی نکالنے کے لیے، یاد رکھیں جو چیزیں حدود شریعت کے باہر ہیں، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی اور نبی کو ناراض کرنے والی، ان میں ماں باپ کی اطاعت حرام ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اسی حد تک کی جائے گی جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت جہاں اجازت نہ دیتی ہو، جیسے کہ آپ شادی ہو، آپ نے شادی کر لی، آپ کا پریوار الگ ہے، آپ کی فیملی الگ ہے، ماں باپ کے گھر کے اندر رسوم اور رواج کیے جا رہے ہیں، چہلم کیا جا رہا ہے، پھول کی فاتحہ کی جا رہی ہے، چھٹی کی جا رہی ہے، 11ویں اور 12ویں کی جا رہی ہے، یہ سب کے سب حرام ہے، وما أهل به لغير الله میں داخل ہیں۔ اب یہاں ہمارے سامنے دو مسئلے ہیں، ایک ماں باپ کی اطاعت ہے اور دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اگر ماں باپ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے، ایسے میں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے۔ ماں کو کہیں گے ماں یقیناً تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تو جنت کا دروازہ ہے، تیرے جوتے میرے سر آنکھوں پر، تیرے جوتوں پر لگنے والی دھول میں شربہ بنا کر آنکھوں میں لگاؤں گا، ماں تجھے اپنے کانوں پر بٹھا کر طواف کرواؤں گا، صفا مروا کی صحیح کرواؤں گا، لیکن ماں یہ جو کندوری کی فاتحہ ہے اور یہ جو چہلم ہے، یہ چھٹی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، ماں اس دعوت کے اندر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ماں ہماری بہن کی بھائی کی شادی کر رہی ہے اور باپ شادی کر رہا ہے، اس کے اندر ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اس میں کتے اور سوروں کی طرح کھڑے ہو کر بفے سسٹم کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ماں سے کہیں ماں یقیناً تو اپنی بیٹی کی اور اپنے بیٹے کی، یعنی ہمارے بھائی بہن کی شادی کر رہی ہے، اللہ اور رسول کو نکاح یقیناً پسندیدہ ہے، لیکن اس نکاح کے اندر جو تو گناہ کا کام کر رہی ہے، جو شرک کا کام کر رہی ہے اور ویڈیوگرافی کا کام کر رہی ہے، ماں شریعت ایسی محفل کے اندر ہمیں شرکت کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں ہم محفل نکاح میں مسجد میں حاضر ہوں گے، تو جو چاہے کہے ہم خدمت کریں گے، آنے والے براتیوں کے برتن دھونے کے لیے کہیں، ان کے جوتے صاف کرنے کے لیے کہیں، شادی محل کو جھاڑو دینے کے لیے کہیں، کریں گے۔ ماں ایسی محفل میں شرکت حرام ہے جس محفل کے اندر گناہ کے کام کیے جاتے ہوں۔ ماں اسی وقت تک ماں ہے، باپ اسی وقت تک باپ ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث کے دائرے میں وہ بات کرے۔ ماں باپ اچھی خاصی بیوی کو کہے سلام دینے کے لیے، اس لیے کہ بیوی پرہیزگار ہے، سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، برقعے کا استعمال کرتی ہے، اور خاندان کے لوگ چھیڑتے ہیں کہ نوجوان بہو تو برقعے کا استعمال کرتی ہے اور 70 سال 50 سال پردہ نہیں کرتی، تانے مارتی ہے، تو اس سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو بیٹے کو اشارتی ہے، بیٹا اس سے بہترین بہو لا کر دیں گے